کہ اس دور میں اس زمانے میں بیک وقت کتنے طلباء امام کے سامنے درس میں حاضر ہوتے تھے. بات جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جس مقام پر امام بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے, سامنے طلاب بیٹھے ہیں تو امام کے بالکل پیچھے ایک تختی لگی ہوتی تھی, بلیک بورڈ کہیں آپ سے, اس طریقے سے کہ جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں جو امام کے چہرے کو دیکھ رہا ہے اس کی نظر اس تختی پر بھی پڑتی تھی. اس پر ایک شعر لکھا ہوتا, شعر یہ تھا, لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مارا گیا, جو علم و ادب سے محروم ہو جائے وہ نہیں معلوم کہ ہم کو یتیم خانے کی ضرورت ہے یا قوم کو یتیم خانے کی ضرورت ہے یا مسلمانوں کی یتیم خانے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, کتنے موجودہ علوم ہیں جس کی بنیاد اس امام نے رکھی ہے, اور چونکہ دشمن جانتا ہے کہ جس دور میں ان کا نام لیا جائے گا, ان کا ذکر کیا جائے گا, ساری باتیں لوٹ کر کے انسان کو تاریخ شیعت, تاریخ عصمت, تاریخ امامت تک لے جائے گا. لہٰذا اس کی کوشش ہوئی کہ اس نے آج کی تاریخ ان سارے نشانوں کو مٹانے کے لیے مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ان ائمہ کے, ان معصومین کے روضوں کو ڈھا دیا. تقریباً 200 سال گزرنے کے بعد بھی اب بھی نشان موجود ہے, 100 سال گزرنے کے بعد بھی نشان موجود ہے. ساربندی ہے, زائرین جاتے ہیں, زیارت پڑھی جاتی ہے, بتانے والے بتاتے ہیں کہ کس کی قبریں ہیں, کیسے مسمار کی. ہم آج انہی ائمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ مولا یقیناً افسوس ہے, غم, رنج و ملال ہے کہ آپ کی قبروں کے نشان کو مٹایا گیا. لیکن مولا پھر دل کو ایک بات کی تسکین ہوتی ہے کہ مولا 900,000 برس گزرنے کے بعد ان قبروں کو مٹایا گیا. کم از کم 900 برس تک تو قبر محفوظ تھی, 1000 برس تک قبر محفوظ تھی, 1200 سال تک امام الصادق کی قبر محفوظ تھی, اس کے بعد ہی تو ڈھایا گیا نا. مولا یہ تو نہیں ہوا کہ قبروں کو ڈھایا گیا, کم از کم لاشوں کو پامال تو نہیں کیا. مولا وہ کربلا کا غریب کیا کرے جس کی قبر تو کجا لاشیں کو اس طریقے سے پامال کیا گیا کہ خود سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں 11ویں محرم کی صبح کو جس وقت مولا کی نظر اپنے بابا کے لاشے پر پڑی, شہزادی زینب امام زین العابدین کو دیکھ رہی تھی, ایک منزل ایسی آئی کہ بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا. لوگوں نے پوچھا کہ بیوی کیا ماجرا ہوا, کہا میری نظر سید سجاد کے چہرے پر تھی, میں چاہتی تھی کہ سید سجاد کی نظر کو حسین کے لاشے سے ہٹاؤں, اپنی طرف متوجہ کروں, تو میں نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گرایا. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے, جسم پر سر نہیں ہے, پھسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود شہید پر غسل ساقط ہے, شہید پر کفن ساقط ہے. ہم کہتے کہ ایک لاشے کو پامال کر دیا, کم از کم لاشے کو دفن کر دیتے, غسل نہ دیتے, کفن نہ پہناتے. مگر 10 محرم گزر گئی, کسی نے حسین کے لاشے کو دفن نہیں کیا. 11 محرم گزر گئی, کسی نے لاشے کو دفن نہیں کیا. 12 محرم 3 دن تک کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر حسین اور آل حسین کی لاشیں پڑے رہے. 3 دن گزرے تو قبیلے بنی اسد کی عورتوں نے سروں سے چادروں کو پھینکا, مردوں کو غیرت دلائی کہ کل کے روز حسین نے ہم سے وعدہ کیا تھا,
ان کی لاشوں میں دفن کرنا ہے۔ عورتیں باہر نکلی، عورتوں کو دیکھ کر مرد باہر نکلے۔ اس تیاری کے ساتھ چلو چلتے ہیں فاطمہ کے بیٹے کے لاشوں کو دفن کریں۔ میدان کربلا میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ لاشیں تو بہت سے ہیں مگر کسی بھی لاشے پر سر نہیں، لہذا کیسے پہچانا جائے کہ حسین کا لاشا کون سا ہے؟ کہ ان لوگوں کو بلاؤ جو روز عاشورہ کربلا میں موجود تھے۔ کچھ لوگ جمع ہوئے، ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حسین کا لاشا کون سا ہے؟ کہ ہم کربلا میں موجود تو تھے لیکن اتنا زیادہ مجمع تھا، اتنی زیادہ فوج کی کثرت تھی، ہم نہیں دیکھ پائے کہ ان کی شہادت کس مقام پر ہوئی، ہم نہیں بتا سکتے۔ کہ ان لوگوں کو بلاؤ جس مقام کے قرب و جوار میں رہتے ہیں۔ کچھ اور لوگ جمع ہوئے، ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے فرزند فاطمہ کا لاشا کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے مگر اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ نشیب میں ایک لاشا ہے جس کا سر نہیں ہے۔ انہوں نے اصرار کر کے پوچھا کہ کیا وہی لاشا حسین ابن علی کا ہے؟ کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، اتنا ضرور کہیں گے جب آدھی رات گزرتی ہے تو آسمان سے ہماری اس نشیب اترتی ہے، اس ہمارے